کے وفاقی وزراء کی، جن میں فاروق نسیم اور امین الحق شامل ہیں، انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین اور یہاں موجود پاکستان کی تمام سیاسی قائدین، کارکنان، رہنما، السلام علیکم۔ ہم ایک تاریخی موقع پر آج یہاں جمع ہیں اور یہ مبارکباد اور کامیابیوں کے موقع سے زیادہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے جس سے کہ قومی قیادت کو گزرنا ہے۔ آج کا دن دعاؤں کا دن بھی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ قومی قیادت اور پاکستان کے ایوان عام پاکستانیوں کی خواہشات کا آئینہ دار نظر آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم دعووں وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کو ممکن بنایا جا سکے۔ ہم بھی انہی امیدوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے اس مرحلے پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے، معاہدے اور ارادے کیے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے اور خاص طور پر وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں، وہ علاقے کے جو ان 35-50 سالوں میں خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، جن کے لیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ سرخ رو کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے، سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری نہ رکھا جائے، تہذیب کی زبان، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں۔ میں اس موقع پہ آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پاکستان میں اپوزیشن کے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اپنے صحافی دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد مکشی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، اور میرے دوسرے یہ اسلم بودانی صاحب، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عامر خان صاحب، اور میرے تمام دیگر قائدین، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ شاید دہائیوں میں ایک متحدہ اپوزیشن، حضرت کے جو وہاں پر کلچر اس کے حوالے سے کہوں کہ متحدہ یہ جرگہ، جو قومی جرگہ جو اپوزیشن کا ہے، وہ مل بیٹھا ہے، اور اس کے لیے اس اتحاد اور اس قومی یکجہتی کے لیے جتنی کاوشیں کی گئی ہیں
اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے. اس حوالے سے میں اپنے ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور ان کے ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے. اور میں اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان تمام مذاکرات میں اور ان تمام مشاورت کے اس عمل میں انہوں نے ایک کھلے دل کے ساتھ، جس طرح خالد صدیقی صاحب ان کے ساتھیوں نے، اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے. اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی، وہ پاکستان کی خوشحالی، وہ سندھ کی ترقی، وہ سندھ کی خوشحالی، وہ کراچی کی ترقی، وہ کراچی کی خوشحالی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اہم ناظرین، اہم پریس کانفرنس وقت جاری ہے. اذان کا وقفہ دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو ایم کیو ایم کے کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی، انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ انہوں نے حکومت سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. عمران حکومت قومی اسمبلی میں عددی برتری کے برعکس ہے. پی ٹی آئی حکومت اکثریت سے اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے. عمران حکومت قومی اسمبلی میں عددی برتری کھو بیٹھی ہے. پی ٹی آئی حکومت اکثریت سے اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے. عمران حکومت قومی اسمبلی میں عددی برتری کھو بیٹھی ہے. اور اس حوالے سے ایم کیو ایم نے حکومت پریس کانفرنس جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور اس سے قبل ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی ہوا، جس میں معاہدے کی توسیع کی گئی. اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کی جانی تھی جس میں باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر ایم کیو ایم کی جانب سے اعلان کیا جانا تھا، جس کا انتظار تھا. اور باقاعدہ طور پر ایم کیو ایم کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور مشترکہ اپوزیشن سے ہاتھ ملا لیا ہے، جس کے بعد اب حکومت جو ہے وہ عددی اکثریت کھو چکی ہے قومی اسمبلی میں. اور اس وقت جو گیم بظاہر نظر آ رہی ہے وہ اپوزیشن کے حق میں بظاہر نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ عمران حکومت قومی اسمبلی میں عددی برتری کھو چکی ہے. باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے حکومت سے علیحدگی کا، اور اپوزیشن سے انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف بھی اس پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس پہ یہ دوران اذان کا وقفہ لیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو تمام تر مشترکہ اپوزیشن ہے وہ بھی پریس کانفرنس کرے گی، اور اہم جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں ان کو شیئر کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ میاں محمد شہباز شریف اب سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے، جس کے بعد تمام تر جو متحدہ اپوزیشن کی قیادت ہے وہ بھی گفتگو کریں گے. کل رات جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو آخری لمحات پہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، لیکن ابھی ایک دو پوائنٹس ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے دعوت دی ایم کیو ایم کو، خالد صدیقی صاحب کو، آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں. اور 20 منٹ کے اندر وہ معاملہ طے ہو گئے، اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دستخط کیے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکھی صاحب اور آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے. سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے، اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدلی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں. مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک ایک روایت قائم کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ سب نے اس معاملے میں جتنی ارک ریزی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں. یہ دراصل سندھ کی
मेहरान की वादियों में बसने वाले लोगों के लिए, बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में बसने वाले लोगों के लिए, पंजाब के मैदान में बसने वाले लोगों के लिए और KPK के बर्फपोश पहाड़ों में बसने वाले लोगों के लिए, आवाम के लिए, माओं के लिए, उनके हकूक के लिए, उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए, पाकिस्तानी माश को मजबूत करने के लिए, खारजी पॉलिसी को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान को दरअसल कायद का पाकिस्तान उस राह पर चलाने के लिए किया है। मैं आपका अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मुआहिदा जो है, ये मुआहिदा इंशाअल्लाह ये अब कायम रहेगा और इसके ऊपर मन वन इन लेटर एंड स्पिरिट। आपका बहुत शुक्रिया। मौजूद साहब के हजरात, मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान सरबराह चेयरमैन जनाब बिलावल के साथ रहिए वो। अब हम तो PTV लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं MQM पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं कि जो फैसला MQM पाकिस्तान ने कराची का मफाद कराची के मसाइल देखते हुए, हमारा सूबा का मसाइल देखते हुए, मुल्क का हालात देखते हुए जो फैसला MQM पाकिस्तान ने लिया है, हुकूमत का अलहदगी का ऐलान किया है और यूनाइटेड अपोजिशन का साथ दिया है, वो यकीनन तारीखी फैसला है। और मैं आप सब से एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो वर्किंग रिलेशनशिप है, जो आपस में ताल्लुक है, इसका कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने मिल के काम करना है, हर हाल में, हर सूरत में। अगर हमने कराची का तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी मेहनत करना है, और मैं मीडिया के सामने ये बात आज रखना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से जो हमारा जो दरमियान कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं, वो आज से नहीं। और यहां बैठे हुए लोग इस बात का तायद कर सकते हैं कि मेरा ये ख्वाहिश था, बहुत पहले ये ख्वाहिश था कि सेनेट के इलेक्शंस में भी ये मेरा ख्वाहिश था कि अगर वो वफाक में इमरान खान के साथ, PTI की हुकूमत के साथ अपना वर्किंग रिलेशनशिप था, कोalition था, तो सिंध में उस वक्त मेरा ये पेशकश थी कि हमने मिलके अगर काम कर सकते हैं तो वो उतना ही बेहतर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम वो सफर का आगाज शुरू कर सकते हैं जो 2018 का इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ, वो पूरा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश था। हर एक जमात जो आपके सामने आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे खिलाफ साजिश था, मगर जो नुकसान कराची को हुआ उस साजिश की वजह से, जो दूरी पैदा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में उस साजिश की वजह से, उसका नुकसान तो पाकिस्तान उठा रहा है PTI की हुकूमत की शक्ल में, मगर खास तौर पे कराची उसका बोझ, उसका नुकसान उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब जब पूरी कौम की क़यादत एक पेज पे है, हम मिल के ना पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो कदम उठाएंगे जिससे हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना अक्सरियत
کھو چکا ہے. آج ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں. کل اسلم بھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا. اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. جمہوری وطن پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. اور اب جمہوریت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. میں شہباز شریف صاحب نے بڑا صحیح اور اسٹیٹمنٹ اسپرٹ میں چیلنج دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ استعفی دے. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اس وقت تک، اس موقع تک اس قسم کی رسپانسبلٹی نہیں دکھائی ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. وہ وزیر اعظم نہیں رہا. یا استعفی دینا ہے یا آپ اتنا دیر نہیں بھاگ سکتے ہو. آئے پارلیمان کا سیشن کل ہی ہے، کل ہی ووٹنگ رکھتے ہیں اور اس معاملہ کو سیٹل کرتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. صاف و شفاف انتخابات کے اصلاحات پہ اپنا کام شروع کرتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کا سفر، جمہوریت کا بحالی کا سفر، معاشی بحران سے نکلنے کا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. میں ایک بار پھر یہاں بیٹھے ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ کرتا ہوں اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا، جس طریقے سے اور جس انداز سے سارے جماعتوں نے پہلے دن سے اسی مشن پہ کام کیا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ یہ حکومت جو غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں، پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے جمہوری ہتھیار اپنا کے پارلیمان کا سسٹم میں رہ کے اور پارلیمان کو استعمال کر کے اس کا خاتمہ کا بندوبست کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے پاکستان کی عوام کے لیے اور مزید خوشخبری ملے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ معاہدہ نہ صرف ان سے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اور متحدہ اپوزیشن سے مشروط نہیں تھا عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا. ہم نے جب کل معاہدوں پہ کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی پاکستان کی عام عوام کے لیے کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائے. اب میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بات کریں. ناظرین، متحدہ اپوزیشن اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے. خالد مقبول صدیقی کنوینر ایم کیو ایم نے کچھ ہی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا اس پریس کانفرنس میں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی اپوزیشن کی جماعت کے ساتھ جو معاہدہ تھا
وہ مشروط نہیں تھا، لیکن آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس تبدیلی میں آپ کا عوام کے لیے بہتری لے کے آئے، عام عوام کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا اس سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے جمہوری طریقے سے اس ناجائز حکومت کو گھر بھیجا ہے، جس طرح اپوزیشن جماعتوں نے مل کر کام کیا یہ تاریخ کا حصہ بنے گا۔ شہباز شریف جلد ہی پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوں گے، وزیر اعظم استعفیٰ دیں، وزیر اعظم کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ یا تو استعفیٰ دے دیں یا پھر کل اسمبلی کے اجلاس میں ہی ووٹنگ کرا لیں۔ کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پورا پی ڈی ایم اور پورا حزب اختلاف اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ نہ صرف کراچی، نہ صرف سندھ، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کا اظہار ہے اور جس کے ثمرات پورے ملک کو اور پورے قوم کو پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ساڑھے تین پونے 4 سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ چرب زبانی، نمائش اور جھوٹ پر مبنی سیاست کا آج خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تمام جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس نحوست سے نجات دلانے کے لیے جو قربانیاں دی اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی کامیاب جدوجہد کے نتائج پر۔ یقیناً ہم پاکستان میں ایک صحت مند سیاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات، گھٹیا قسم کی روایات، ایک دوسرے کی بے توقیری کی سیاست، اس کی تذلیل و رسوائی کی سیاست، تمسخر کی سیاست، اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جب معاشرہ اپنے قدرے کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولیپس کرتا ہے، اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، حزب اختلاف کا ساتھ دیں۔ یقیناً ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک صحت مند سیاست، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور یقیناً آج ہم جس کر رہے ہیں اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا۔ اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے، پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے، اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بوند نہیں رہ گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کا
کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کو آج استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ان سیاسی جماعتوں کے، جس میں جناب خالد مقصد صاحب تشریف فرما ہے، خالد محفوظ صاحب تشریف فرما ہے، ان فیصلوں کے نتیجے میں ہماری تعداد اس وقت 175 کی ہے، جبکہ ہمیں ضرورت صرف 172 کی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا۔ ملک پر حکومت کرنے کی منصوبہ بندی عالمی سطح پر ہوئی تھی، اور وہی وہ عالمی سازش تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ملک ہے، اس سے تو چلنا ہے، لیکن ہم نے اس وقت سے جو موقف لیا، ہم اپنے موقف پر آخر لمحے تک قائم رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف کو دہراتے رہے ہیں، اور عالمی سازش ہی کے تحت اس کو ماورائے قانون اقدامات کر کے جمہوریت کی روح کو مسل دیا گیا تھا۔ وہ تھی سازش، اب کوئی سازش نہیں ہے۔ ڈرامے نہ مت بناؤ، خط آیا ہے پھر دھمکیاں دیا، کسی نے دھمکی نہیں دی۔ آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے۔ اپنی سیاست خراب کرنی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لانا ہے، تو وہ کیا چیز کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ اس حوالے سے عوام نے جدوجہد کے اور قربانیوں کے نتیجے میں، کارکنوں نے اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اپنا جمہوری، آئینی اور قانونی حق حاصل کیا ہے اور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب ہم نے عالمی ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے۔ عالمی ایجنڈے کی بات کرنا، یہ ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھتے ہیں، اور اسی کی طرف یہ سارے پیش رفت ہو رہی ہے، جدوجہد ہو رہی ہے۔ ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں، اور ہم عالمی دنیا کی ایک پاکستان، اس پاکستان کی ترقی، اس کا استحکام، پاکستان کے عوام کی خوشحالی، یہ ہمارا ہدف ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہدف ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ جناب خالد محفوظ صاحب، ان کی پوری جماعت، ان کی ٹیم، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک بار پھر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ انہی خیالات پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولوی صاحب کے حضرات، آج ہمارے درمیان بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ہوا ہے کہ ہم مل کر، سر ہماری وجہ سے بھی تھوڑا سا اصل ہماری وجہ سے لائن ہم نے لگائی، ہم مل کر لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کو قومی جدوجہد میں تبدیل کریں گے۔ میں آپ تمام قائدین کی موجودگی میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ لاپتہ تو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن لاپتہ کرنے والے کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے، کسی اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو خدا کے لیے اس کو اپنا اہم ترین نقطہ بنا کر اس عذاب سے پاکستان کو نجات دلائیے۔ میں چاہوں گا کہ اختر مینگل صاحب وہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ جس مذاکرات کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی ان کو میرے خیال میں جتنی ہماری ایفرٹس اتنی نہیں ہوئی ہیں جتنی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے دوستوں کی اس میں اور ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اور ان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں. جب سے یہ موجودہ حکومت بنی ہے اور اپوزیشن کا کردار ہم ادا کرتے رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہم نے کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پریس کانفرنس میں میں نے یہ واضح کہہ دیا تھا کہ جی وہ نہ کلین بولڈ ہوں گے نہ کیچ آؤٹ ہوں گے نہ ہی رن آؤٹ ہوں گے, وہ ہٹ وکٹ ہوں گے اور اس کے اپنا ہی بلہ جو ہے اس کی وکٹوں میں لگ چکا ہے. اب ایسے موقع پر جب وہ مکمل اکثریت کھو چکے ہیں, خان صاحب آپ کا شاید کھیل کے میدان میں اتنا تجربہ ہو لیکن آپ کے اس تجربے سے زیادہ ہمارا جو سیاست کا تجربہ کئی گنا زیادہ ہے. بحیثیت ہے ایک آپ کے پرانے اتحادی کے اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے جب آپ اکثریت کھو چکے ہیں تو اس سیاست اور اخلاقیت کی بدولت آپ جو ہے مستعفی ہو جائیں. اب یہ بین الاقوامی سازشوں کا جو چورن ہے وہ بہت پرانا ہو گیا بھائی. یہ تو بین الاقوامی سازشیں جو ہے 1947 سے چلی آ رہی ہیں, کبھی کس پر کبھی کس پر, کبھی کوئی کس ملک کا ایجنٹ تھا کبھی کوئی کس ملک کا ایجنٹ ہے. اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے, کوئی نیا چورن دیکھیں, کوئی نئی دکان کھولیں. جس طرح کے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم سب کے, نہ کہ صرف پولیٹیکل پارٹیوں کے بلکہ اس ملک میں رہنے والے عوام کے قدر مشترکہ ہیں اور اس ملک میں بسنے والے ہم چاہے کس صوبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں, کسی رنگ, کسی نسل, کسی زبان سے بھی ہمارا تعلق ہو, ہیں تو ہم انسان. اس انسانی حقوق کی جو پامالی کی جاری ہے گزشتہ 30 سالوں سے, اس کی روک تھام ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے جس طرح پہلے پاکستان, نہیں, نہ ہی ہمیں نیا پاکستان چاہیے نہ ہی ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. ہمیں ایک مختلف پاکستان چاہیے جس میں ہمیں جینے کا حق ہو. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں ہر صوبے کو اس کے وسائل پر, اس کے سائل پر اور اس کے مالی دولت پر جو ہے اس کا اختیار ہو. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر ہم ایک انسان کے طور پر ہمیں ٹریٹ کیے جائے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر میرے بچے جو ہیں لاپتہ نہ ہوں. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے ماں والدین رو رو کر آنکھوں سے جو ہے وہ نابینا ہو جائیں. پھر اس پاکستان کا فائدہ کیا جہاں پر ہمارے والدین اپنی اس آنکھوں سے اس پاکستان کو دیکھ نہ سکیں. تو آخر میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مشکور ہوں. اور آئندہ کیونکہ آنے والے دن جو ہے ہمارے لیے کٹھن ہیں, یہ تو مرحلہ ہم لوگ طے پا جائیں گے. ایک عمارت کو زمین بوس کرنا بہت آسان ہے لیکن زمین سے اس عمارت کو اٹھانا پھر وہ بہت مشکل مراحل ہیں. اس کے لیے ہمیں صفحہ بندی کرنی ہوگی. بڑی نوازش. معزز صاحب حضرات,
गुफ्तगू इस नहज से पहुंच गई कि हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी को, चाहे वो बलूचिस्तान में बसता हो, सिंध में बसता हो, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो या पंजाब का हिस्सा हो, जब तक सबको बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के माली लीडर। ये काम नहीं कर रहा है क्या? ये काम कर रहा है। देखा है उठते साथ ही बिस्मिल्लाह। पानी के बगैर भी काम नहीं चलता भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी हुई है कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक नया सफ़र है ये, जो किसी ज़माने में आपस में ये दुश्मन थे और आज ये दोस्त बन गए हैं, और जोड़ना अल्लाह को पसंद है। और इंशाअल्लाह अगर ये जोड़ हुआ तो इसमें बरकतें आएंगी और अल्लाह इन सब लीडरान को तौफीक देगा कि ये अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान अवाम का है, आम आदमी का है, सही बनाना चाहिए, न नया न पुराना, अवामी पाकिस्तान। और उसमें हर इंसान का, एक भीख मांगने वाले से लेके जो एक साहिब हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। ये तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को कल बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ है, जो मैं, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे, और मुझ ना चीज़ को भी आखिर में डाल दिया। मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ। वो एक मुआहिदा क्या हुआ है कि जो मेहरबानी नहीं की गई एमक्यूएम के ऊपर, ये उनका हक था। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने ये एहसास किया कि हम सिंध में रहने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी स्पीकिंग हो, बलोच हो, पठान हो, जो मौजूद है वहां पे, और हमारे उर्दू स्पीकिंग। और ये किसी भी सूरत में सिंध तरक्की ना करता अगर इन सबको ऑन बोर्ड ना लिया जाता। या आप अगर 1000 साल भी हुकूमत करते मगर ये कोई नतीजा ना निकलता जो अब नतीजा निकलेगा। और मेरे सिंध के सारे भाइयों को, कुछ जमातें महसूस कर रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध का हक मार के एमक्यूएम को दिया, ये गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए, शहरी आबादी के हिसाब से देखी जाए, अगर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो ये सिंध बर्बादी की तरफ जाएगा, सिंध आबादी की तरफ नहीं जाएगा। मैं बार बार इनको मुबारक दूंगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है इसका नतीजा फौरन आ जाएगा। और ये मेरे जो भाई हैं मुत्तहिदा कानून के, वापस जाके इनको, इनके अवाम से भी मुबारक मिलेगी। मैं सारे साथियों को मुबारक देता हूं कि उन्होंने सफ़र किया है। और मैं जो 3.5 साल गुजर गए उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सफ़र गुजारे, मुनासिब नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, इस तजुर्बे से वो समझ जाएं और सीधा रास्ता करें। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब के हज़रात, आप सब यहाँ आए और हम एक नतीजे में पहुंचे हैं। आपने देख लिया पिछले असेंबली में हमारी 26 नशिस्तें थी, मनसूबाबंदी के जरिए 7 कर दी गई। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपने हमें गिना सही तरह नहीं तो तोड़ना पड़ेगा। 7 के बगैर ना हुकूमत बन सकती थी, ना 7 के बगैर हुकूमत जा सकती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सवाल नहीं, अभी सवाल नहीं, अनाउंसमेंट है। एक छोटी सी दरखास्त है। अभी कल पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ और तमाम दोस्तों के साथ एक मुआहिदा साइन हमने किया था, तो उसकी साइन होने हैं, तो हम चाह रहे थे कि सबके सामने हो जाए।
तो साइन के लिए शहबाज साहब। अच्छा, तरतीब हो जाएगी। हाँ सारे फोटोग्राफर्स हजरात से गुजारिश है कि प्लीज बैठ के पिक्चर बना लें, मेहरबानी, क्योंकि कैमरे में लाइव जा रहा है जी। नीचे आएगी अभी तक नहीं अभी निकालिए प्यास लगी है क्या कर रहे हैं। फोटोग्राफर्स प्लीज नीचे बैठ जाएं। और मुआहदा आप सबको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो सबके पास ये कॉपी साइंड मौजूद होगी। और जो फोटोग्राफर्स हजरात हैं प्लीज लाइव कैमरा से साइड पे तस्वीर खींच लें, आपकी बहुत मेहरबानी जी। हाथ नीचे करें वकार सती साहब। मैं गुजारिश करूंगा तमाम सहाफ़ी हज़रात से, चूंकि हमारे एक अगली मीटिंग का भी इस वक्त टाइम हो गया है, मैं गुजारिश करता हूँ और रात देर तक तो सवालात यही होते रहे, और अब उन तमाम सवालात का अभी आपको जवाब मिल गया है इस सारी चीज से। तो बात देखिए, मेरी गुजारिश सुने। सैयद साहब प्लीज गुजारिश करूं, बारी बारी मैं एक गुजारिश, मेहरबानी होगी। जिस मसले ऐसे नहीं करना होता, प्लीज जिस मसले पर किसी फोरम ने कोई बात तय न की हो और आप आज एक सवाल कर लें, मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा, दूसरा कुछ जवाब देना चाहेगा। आप यही चाहते हैं कि यकजहती फिर किसी न किसी तरीके से मुतासर हो जाए। वाला नहीं है मौलाना साहब, फिक्र ना करे। और हम तो आजादी साहब पे लगाते हैं 2-3 सवाल अगर बारी बारी जी, ऐसे नहीं, ये साइन एक मिनट साहब जी, सदीक साजिद साहब को माइक दे दें। सदीक साजिद साहब को माइक दे दें जी। सदीक साजिद साहब, मेहरबानी जी। जी, मेरा सवाल मियां साहब आपसे है, इस तरह के चैलेंजेस हैं और आप क्या जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? कोई आवाम को कोई रिलीफ देंगे? आपको कोई रिलीफ मिले? साथ ही कौमी हुकूमत की आपने एक बात की थी, क्या उस पर भी कायम है? जी बिल्कुल। देखें, ये सारा जो इस वक्त आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आ रहा है, इसके सामने सिर्फ एक मकसद इसके सामने है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बेहतरी, खुशहाली और तरक्की। कैमरों के सामने और उसके लिए जो कुछ भी हम से बन पड़ा, हम इस मुल्क के गरीब आदमी और आम आदमी की हालत को मजीद तबाही से बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। दूसरी बात यह है, इंतकाम हमारी डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है, ये आप नोट कर लें बिल्कुल। दूसरी बात, आपके जो सवाल के जवाब में वो ये दे रहा हूं कि हम सब मिलकर मुशावरत के साथ छोटे सूबों की जो हकूक के लिए, जिस तरह बात की सरदार साहब ने और मक्खी साहब ने और खालिद साहब ने, छोटे सूबों के हकूक के लिए हम मिलकर हम उनके लिए बात करेंगे, इकदामात उठाएंगे और छोटे सूबों की बहाली के लिए, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान जो है उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी इकदामात ये हुकूमत करेगी। इसी तरीके से जो सिंध के हवाले से, सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, वहां पर जो कुछ भी वफाक के साथ हम मिलकर कर सकते हैं करेंगे। कराची के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, एमक्यूएम के साथ मिलकर वफाक पीछे होगा, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आगे होगी। हम मिलकर हम इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे, ताकि आप यकीन कर लें कि छोटे सूबे जब तक बड़े सूबे के हम पल्ला नहीं होंगे, पाकिस्तान का मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। खालिद महमूद साहब जी, खालिद महमूद साहब, ऐसे नहीं ये ना, खालिद महमूद साहब सवाल करें जी। मियां साहब एक मिनट आगे बढ़ जाए। मियां साहब इधर
खालिद महमूद साहब सवाल करें। जी मियां साहब, उस्मान मियां साहब, उस्मान मियां साहब इधर, शहबाज साहब मियां साहब, खालिद महमूद साहब मियां साहब इधर देखें। मियां साहब, ऐसे आप सवाल नहीं कर सकते। मियां साहब, अगर आज शाम तक किसी किस्म की कोई गैर आईनी हरकत होती है, इमरजेंसी लगाने की कोशिश होती है या पंजाब में गवर्नर राज लाने की कोशिश होती है, तो इसमें आपका क्या मौक़िफ़ होगा? ये हम मिलकर ऐसी गैर कानूनी गैर आईनी हरकत की गई जिसका कोई जवाब नहीं है, हम इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ इसका डट के मुकाबला करेंगे। मियां साहब, मियां साहब, मियां साहब, क्यों शहबाज साहब ये बताइएगा, चेयरमैन साहब आपसे मेरा सवाल है, मुझे ये बताइएगा, चेयरमैन साहब मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे के लिए शहबाज साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और क्या इलेक्शन जो है वो अर्ली करवाए जाएंगे? मेरा सवाल ये है चेयरमैन साहब से कि कितने अरसे तक शहबाज साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे और क्या जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे? ये सब ज्वाइंट अपोजिशन के और हमारे नए इत्तेहादियों के फैसले हैं जो हम मिल के लें। मियां साहब, मियां साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने 2006 में देखा था जब तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी हुई थी लंदन में, बेनजीर साहबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, मौलाना भी थे, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। उस पर अमल नहीं हुआ जिसका नतीजा हम सब लोगों ने देख लिया। क्या आपकी जो सारी सियासी क़यादत है, बिलावल है, आप हैं, मौलाना है, बलोचिस्तान की जमातें हैं, को रिव्यू करना चाहेंगे आपने जो सियासी गलतियां की हैं और दोबारा चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को साइन कर सके, और क्या कबल वक्त इंतखाबात करवाएंगे? जी देखें मियां साहब, उसका सारा क्रेडिट मरहूम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने माजी को बुलाकर एक नया चार्टर साइन किया जिसको आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर याद किया जाता है। और मैं समझता हूं कि आज यहाँ पर सारे अकाबरीन बैठे हैं, ये उसी का तसलसल है। अगर कहीं किसी वजह से बीच में गैप आया है तो ये दुनिया असर हाजिर की तारीख ये गवाह है कि इस तरह के तातुल आ जाया करते हैं। आज उसका ये तसलसल है और एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। एक अनाउंसमेंट है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कौमी मुत्तहिदा पार्टी के दरमियान एहसन इकबाल साहब जो है वो और आमिर खान साहब और आमिर खान साहब के जो सिग्नेचर्स हैं इसके ऊपर दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त साइन कर रहे हैं। चार्टर ऑफ राइट्स के नाम से ये अग्रीमेंट है, ये इस वक्त साइन हो रहा है। आगे जी एनी साहिबा सवाल करें जी। हेलो, इधर खड़े हैं मैम, हम इधर खड़े हैं। मियां साहब, अली वजीर जो कि 16-17 माह से जेल में है, मुत्तहिदा अपोजिशन उसके लिए क्या किरदार अदा करेगी? आप किसी जिससे हम सवाल मरीम आप सवाल एतमाद के खिलाफ वजीर आजम के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के बातें सुनाई दी जाती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और इसके बाद चेयरमैन सेनेट का क्या रोल होगा इस सारे सिनारियों में, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेने जा रहे हैं? जॉइंट अपोजिशन के हैं, इस बात हम वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पे फोकस है। मियां साहब, बहुत शुक्रिया। मियां साहब, अली वजीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यार भाईजान ऐसे नहीं होता। वकार सदी साहब सवाल कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन और कर दिया भाईजान, कर दिया। 26 जुलाई 2018 से आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो एक ही स्लोगन लगाया करते थे, वो एक ही बात किया करते थे कि हमारी ख्वाहिश और है कि जो अदारे हैं और वो सिविल अदारे हैं या मिलिट्री अदारे, वो अपनी हुदूद में रह के काम करें। आज क्या आप ये यकीन दहानी कौम